یہ دونوں طرف چلتی ہے، ایک طرف حسین کے قاتلوں کو مارتی ہے، ایک طرف بغض کے ماروں کو مارتی ہے۔ امیر مختار بسا تھوڑی سی طبیعت کو بحال کر کے بزرگان محترم، عبداللہ بن مطیع کو مصعب نے خط لکھا حسین بن نبی کا، لشکر لے کر وہ پہنچا حسین بن نبی کے بارے میں۔ یہ وہ مردود ہے کہ جب مکے پر شریک پتھر پھیر کے گئے ہیں، مسلم بن عقبہ کو پہلے بنا کر، اب واقع ہو رہا آپ کے ذہن میں ہے بزرگان محترم، اسلام کے منہ پر اتنا بڑا تماچا ہے تاریخ پر، اس کے باوجود یزید کی کردار کو فیور کرنے والے لوگ، انہیں نہیں پتا واقع ہو رہا ہے کیا بزرگان محترم؟ مدینے کی تاراجی، صحابیوں کی بچیوں کی بے حرمتی، میں ممبر سے وضاحت نہیں کر سکتا بزرگان محترم۔ اس کے بعد مکے پر خانہ کعبہ پر منجنیقوں سے پتھر پھینکنا، اس میں مسلم بن عقبہ فوج لے کر آیا تھا، اس کے بعد اس کا انتقال ہوا تو حسین بن نبیل کے حوالے کر دیا۔ دیکھیے یہیں سے منظر بیان کر کے میں اپنی وقت منزل رہا، جب یہ مکے سے حملہ کرنے کے بعد واپس آ رہا تھا تو یزید کے فنار ہونے کی اطلاع ملی، فوج تدر بدر ہو گئی۔ یہ شخص، یہ ملعون، اپنی جان بچا کر صحرا کی طرف، باہر کی طرف نکلا۔ باہر نکلا تو کیا دیکھا کہ کچھ خیمے لگے ہوئے۔ یہ خیمے کس کے تھے بزرگان گرامی؟ یہ بیمار کربلا سید سجاد کے خیمے تھے، مدینے سے کہیں باہر جا رہے ہیں۔ خیمے دیکھے تو پناہ کی غرض سے خیمے کے پاس پہنچا۔ جب قریب پہنچا، سید سجاد خیمے سے باہر نکلے، یہ پہچان گیا، دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ کریم ابن کریم کی بیٹی نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور مہمان کو خوش آمدید، دیکھیے کس کلیجے کی بات ہے، چہرے کی طرف دیکھا اور کہا مہمان کی تواضع کرو۔ ایک الگ خیمہ دیا، کھانے پانی کا سامان پہنچایا، پانی بھی بھیجا بزرگان محترم۔ ساری تواضع کرنے کے بعد اس کو رات کو خیال آیا کہ غالباً سید سجاد نے مجھے پہچانا نہیں، اور اگر پہچان لیا تو چونکہ جیسی ذہنیت ہے ویسی خیال آیا کہ مجھے قتل کر دیں گے۔ یہ سوچ کر رات کی تنہائی میں خیمے سے نکلا، گھوڑے پہ بیٹھ کے جانا چاہتا تھا کہ پیچھے سے آوازیں، مسافر جا رہے ہو تو کوئی زیادہ راہ بھی ساتھ لے۔ یہ ملعون گھوڑے سے اترا اور ایک دفعہ چہرے کی طرف مجھے کہا کہ علی بن الحسین غالباً آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ اس وقت جملہ آپ نے بیمار دیکھا تھا، اے حسین میرا اکبر ایسا نہیں کہ میرا اکبر ایسا نہیں کہ اسے بھول جاؤں، بس فرق یہ ہے کہ کربلا میں ہم تمہارے مہمان تھے، یہاں تم ہمارے مہمان ہو۔ خدا لعنت کرے، یہ کردار آل محمد ہے بزرگان محترم۔ امیر مختار انہی کرداروں کی محبت میں ڈھلا ہوا۔ یہ حسین بن نبی لشکر لے کر آیا، ذرا تصور کیجیے، یہ جو واقعہ آپ 1400 سال کے بعد مجھ سے سن رہے ہیں اس منبر سے، تو آپ کی کیفیت بدل گئی نا۔ جب انہیں پتہ لگا ہوگا، عبداللہ کامل کو، احمد بن شمید کو، عمر بن صاحب کو، ابراہیم بن مالک اشتر کو، مالک امیر مختار کو، تو ذرا جذبے کی کیفیت اندازہ لگائیے کہ امیر سب کے ساتھ حملہ کرنے جا رہا ہے کہ آج حسین بن نبی نشانے پہ آ رہا ہے۔ لشکر پہ حملہ کیا، لشکروں کی صفوں کو اکھاڑتا ہوا حسین ابن نبیل کا سر کاٹ کے ابراہیم لے کر آئے، موقع میں جشن منایا گیا۔ کتنی تسکین پہنچی ہوگی، دیکھیے خدا نے مسائل چلیں گے بزرگان گرامی۔ جب امیر مختار کے کلیجے کو تسکین پہنچی ہوگی تو سید سجاد کے دل کو کتنی ڈھارس ہوئی ہوگی، اور اس ماں کو کتنی تسکین پہنچی ہوگی۔ خدا مبارک کرے، ایام غم خیر و عافیت
واقعے سے گزرے بزرگان محترم. 9 ربیع الاول کو ہماری یہ غم کا اختتام ہوگا. اس سال کا خوشیاں منائیں گے. ذرا ذہن میں رکھیے گا 9 ربیع الاول ہے کیا, کل عرض کروں گا, صرف اشارہ کرتے ہیں. ان تمام چیزوں سے فارغ ہو کر امیر مختار دربار میں واپس پہنچے. ذرا ایک منظر کو ذہن میں رکھیے گا. ابھی دربار میں پہنچے تو کسی نے کہا کہ ایک صحابی رسول آپ سے ملنے آئے. حاتم بن عدی یا عدی بن حاتم, صحابی رسول پرانے, بہت بزرگ. وہ ایک سفارش لے کر آئے. دیکھیے امیر مختار کا ذرا کردار دیکھ لیجیے گا بزرگان کا. اسحاق ابن اشعث قاتل حسین بے شمار لعنت بزرگان. ذرا اس کا جرم سن لیجیے گا. یہ لیکن میرے حوصلہ نہیں پڑتا. اس کا جرم کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام نے ایک عبا پہنی ہوئی تھی. عبا پہ ایک کمر بند باندھا ہوا تھا, جو عبا کے اوپر باندھا ہے. جب مولا گھوڑے سے گرے ہیں نا تو اس پہ اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا. یہ وہ قیمتی چیز کو چھیننا چاہتا تھا. امام نے ہاتھ نہیں اٹھایا. اس نے کیا ظلم کیا کہ تلوار امام کے ہاتھ کو منقطع کیا. گرفتار ہو گیا. یہ شخصیت ہے کیا بزرگان گرامی موجود ہے کوفے میں, جو کوتوال شہر عبداللہ ابن کامل, ان کی بہن, اس کی جو عبداللہ ابن کامل کی زوجہ ہے وہ گھر میں موجود ہے اور اس کا رشتہ ہے صحابی رسول کے ساتھ, اسحاق ابن اشعث کے ساتھ. یہ جو صحابی رسول ہے سفارش کرنے پہنچ رہے ہیں. دیکھیے مختار کا کردار دیکھیے. صحابی رسول آئے, عبداللہ ابن کامل سے رشتہ ہے بزرگان محترم, عزت سے کھڑے ہوئے صحابی رسول کا استقبال کیا. دیکھیے ایسی صحابیت کا کرنا کیا بزرگان محترم. سفارش کس کے لے کر آیا کہ اس کو میرے حق میں بخش دو. ابھی پریشان ہو گیا. صحابی رسول کا احترام بھی کیا, عزت سے بٹھایا. ابھی بٹھایا تھا کہ عبداللہ ابن کامل آئے اور ایک جملہ کہا کہ عبداللہ تم نے یہ جو انگوٹھی پہنی ہوئی ہے یہ بہت خوبصورت انگوٹھی ہے, ذرا مجھے دکھاؤ. عبداللہ نے کہا میں نے انگوٹھی اتار کے دے دی. امیر یہ لو. انگوٹھی ہاتھ میں لی اور کہا کہ عبداللہ شاگریہ کے گلی میں کچھ قاتلان حسین ہے, تم وہاں جا کے انہیں لے آؤ. انہیں وہاں بھیجا اور اپنے غلام خیر کو یہ انگوٹھی دی, کہا کہ عبداللہ ابن کامل کے گھر جاؤ. وہاں اسحاق ابن اشعث موجود ہے. عبداللہ کی زوجہ نے کہنا کہ یہ عبداللہ کامل نے انگوٹھی بھیجی ہے کہ اسحاق ابن اشعث کی جان بخشی کر دی, میرے ساتھ بھیج دو دربار میں, اس کو ہم معاف کر دیں گے. عدی بن حاتم صحابی رسول موجود. دیکھیے کیا کیا جذبات کے گھر. ابھی دونوں کتنے پریشان ہیں. امیر مختار صحابی رسول کا احترام کر رہا ہے. وہ جو غلام خیر پہنچا اس نے جا کے انگوٹھی دی اور وہ اسحاق ابن اشعث کو ساتھ کر دیا. زوجہ نے کہا کہ آپ کو بلایا, انگوٹھی میرے شوہر کی ہے, آپ کو یہ نشانی کے طور پہ. راستے میں خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ صحابی رسول بیٹھا ہے وہاں, میرا امیر کہیں صحابی رسول کی احترام میں یہ کام نہ کر سکے. اس کو لے